وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محسن سامعین، آج کی جو تقریب سعید عرس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو بارگاہ عزویت میں قبول فرمائے. نہایت ہی واجب الاحترام مجاہد اہل سنت، حصیل ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، غازی ناموس رسالت، فصیح اللسان، خطیب با کمال، واضح خوش الحان، مقرر شیری و شعلہ بیان، حافظ محمد امتیاز یوسفی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، اور تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سامعین، حضرت فرما رہے تھے کہ ابھی ٹائم اتنا ہوا ہی نہیں، میرے حساب میں کافی ہو گیا ہے. تو اگر آپ حضرات نے جاگتی آنکھوں اور کھلے کانوں میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ چند لمحات سیدی اعلیٰ حضرت کے ذکر میں گزریں گے. اعلیٰ حضرت 1856 میں ہندوستان کے علاقہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے. ثنا خان میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور ہمارے بہت ہی مخلص دوست چودھری افتخار جامی صاحب، جو قبلہ خادم حسین رضوی صاحب سے بڑا پیار کرتے، وہ بھی صاحب تشریف لائے ہیں، صاحبزادہ حامد صاحب. اچھا، میں بات یہ کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت 1856 میں ہندوستان کے علاقہ بریلی شریف میں پیدا ہوئی. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ بریلویاں نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. کربلا شریف، نجف شریف، بریلی شریف، مدینہ شریف، ہر گالی شریف، نمیاں بدعتاں بریلیاں کر دیتے ہیں سنیاں میں. یہی سوال لے کر توجہ ہے جی، توجہ میری طرف ہے. یہی سوال لے کر ایک بندہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کے پاس آیا. حاجی صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا جی سنیاں نے بریلویاں نے نمیاں بدعتاں کڑیاں ہیں، ہن جی بریلی بھی شریف ہو گیا ہے. آواز ٹھیک ہے؟ کہنے جی بریلی بھی شریف ہو گیا ہوں، بغداد شریف، کربلا شریف، نجف شریف، مدینہ شریف، بدعتاں انہوں نے شروع کر دی ہیں. حاجی صاحب نے جواب نہیں دیا، بات ادھر کی ادھر کی کر کے نہ کچھ وقت گزارا. بات کا اپنے بول رہے ادھر ادھر، یہ آپ کے امام ہیں، آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اب ہماری کر رہے ہیں. آپ توجہ جی. تو حاجی صاحب قبلہ نے جواب نہیں دیا اس وقت. اچھا اور سنو، ٹھیک ٹھاک تھے، بال بچے بھی ٹھیک نہیں، بات چیت آگے بڑھائی. اور پھر جو ہے نا جی آپ نے سبحان اللہ کہتے کاروبار ٹھیک ہے، پڑھے ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا جی سناؤ آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ مولوی بڑا خوش ہے، فقط کا اتنا بڑا عالم مجھے کہہ رہا ہے آپ کے مزاج شریف کیسے؟ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں. آپ نے طالب علم کو بلایا، ادھر آؤ.
ਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 11ਵੀਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। फरमाया ओ बेवकूफ मौलवी, तेरे मिजाज शरीफ हो सकते हैं, बरेली शरीफ क्यों नहीं हो सकता? नहीं, बात यह है कि अल्लाह ताला को भी निस्बतें बड़ी पसंद है, निस्बतों का लिहाज तो रब भी बड़ा रखता है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वलिया ही है ना जी, जिन पहाड़ियों पे चक्कर लगाए अल्लाह ताला ने जबरील की ड्यूटी लगा दी, चक्कर भी लिखा, अंदाज भी लिखा। फिर इन चक्करों को और इन अंदाज को रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए हज का रुकन बना दिया। चक्कर लगाऊं मौला। हजरत हाजरा ने तो पानी तलाश करने के लिए चक्कर लगाए थे ना, अब तो ज़मज़म शरीफ का चश्मा ही बड़ा है, बहुत पानी है, हम क्यों लगाए? फरमाया कि मकसद नहीं, बस मेरी बलिया ने चक्कर लगाए थे तो तुम भी लगाओ बस। निस्बतों का तो रब को बड़ा लिहाज है, ये मौलवी को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। 1921 को सैयद आला हजरत का विसाल मुबारक है, 25 सफर आज ये दिन है, आला हजरत का विसाल मुबारक है। बाद लोग ये कहते हैं जी अब बरेलवियां ने धोई ने रिसालत कर दी थी और सुनिया ने बेअदबी कर दी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी। तो किवें कहते जी, जो तो नबी पाक का नाम लेंदे ने ते कहंदे ने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तो आदि इमाम का नाम लेंदे ने कहंदे ने आला हजरत, इमाम आले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत मौलाना इमाम अहमद रजा खान, आधे इमाम को आखते ने आला हजरत। नबी पाक अलैहिस्सलाम जेडे इमामुल अंबिया ने उन्होंने कहते ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इन्होंने तौहीद कर दी। हमारे वहां पे ना ताजदार बरेली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी मैंने ये बात की थी। अब नमाज मगरिब के बाद सारी बात में फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे बयान करके मैं आ रहा हूँ, वहां पे भी मैंने ये बात की, यहाँ पे भी कर देता हूँ। मैं कहती हूँ मौलवी लियाओ मेरे को, वो पहले तो मुझे ये बताए ना कि आला सीगा कौन सा है, इसलिए हरूफ असलिया कौन से है, बाब कौन सा है, और फिर ग्रामर के एतबार से इसका तर्जमा क्या बनता है, किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें तफसील का सीगा है, इसमें तफसील में ज्यादती वाले माने होते हैं। तो हम शरीक हों एक सफ के चंद अफराद में, अगर किसी एक बंदे को दूसरे पर फजीलत देनी हो, उसके लिए इसमें तफसील लाया जाता है। मुझे ये बताओ, नबी पाक और इमाम अहमद रजा एक सफ के हैं, वो आका हैं, वो मौला हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा नौकर है, हुजूर का अदना सा गुलाम है। तुमने एक ही सफ के बना दिए दो बंदे। इसमें तफसील का इस्तेमाल जो होता है, जो हम असर हों। एक मिसाल और दूं, बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, किबला अलामा साहब के साहबजादे इजाज यूसुफी साहब मेरे पास पढ़ते हैं। मैं इनसे कोई अक्सर पूछते रहते मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है, मैं कहता हूँ ये क्लास में आला है, अपनी क्लास वालों में आला है। अच्छा, तो मुफ्ती साहब का हाल बात सुनाओ, मुफ्ती अहमद मुनीर साहब ने मोहतमम ने, मैं कह जो भी बड़े चंगे ने। अब ये मुझे कहेंगे तो सामने तौहीद करती, तालिब इल्म को आला कह रहे हो, मोहतमम साहब को कह रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं, क्या इस तरह तौहीद हो जाएगी? अगर मैं बच्चे को आला कह रहा हूं तो इसके जो हम जमात है उनमें आला कह रहा हूं। मोहतमम को अच्छा कहा तो फिर भी इससे आला है। सैयद आला हजरत को, इमाम अहमद रजा को अगर हम आला कहते हैं तो अहले सुन्नत के उलमा में आला कह रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर भी इमामुल अंबिया है भाई। हमें तो ये शक नहीं होता, क्यों हम कहते हैं नबी नबी है, उम्मती उम्मती है, ये बड़ा फर्क है। हाँ, ये खदशा तो उनको लगा ना, ठीक लगा है उनके। हाँ ये है कि उम्मती जो होता है अमल करते करते अल्लाह रियाज़ बिल्लाह कभी कभी नबी से भी बढ़ जाता है।
میرا ایمان اور عقیدہ بلکہ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، وقت کا خوش ہو، کتب و افدال ہو، ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر گزار دے، اس کے ماتھے کو کیڑا لگ جائے، سجدے میں فوت ہو جائے، وہ ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ میں کہتا ہوں ہم تو صحابی کے قدموں کی خاک کی برابری نہیں کر سکتے، تم نے نبی سے جا کے ملا دیا بھائی۔ یہ بچہ ترانہ پڑھ رہا تھا، مسلک کے اعلی حضرت سلامت رہے، تب بریلویاں دی کیڑی کیڑی بدعت تھانوں بیان کریے۔ مسلک کے اعلی حضرت کوئی گل منن والی ہے سی، پہلے ہے سی، نوی نوی ایجاد ہے انہاں دی۔ میں کہا واہ، تو مولوی صاحب نے پوچھا، میں کہا ہاں جی کیڑی برادری نال تعلق رکھدے ہو؟ کہنے لگے اسی بھٹی ہونے ہیں۔ میں کہا دس بھٹی ہے سی، نوی بدعت تو کیوں کٹی ہے؟ وہ بھی ایک نسبت ہوتی ہے، مسئلے کے اعلیٰ حضرت ہم کہہ رہے ہیں ہے مسئلے کے اہل سنت ہی، کوئی چشتی ہے، کوئی فریدی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی حزبی ہے، یہ ساری ہی اہل سنت کی شاخیں ہیں۔ مسئلے کے اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں یہ بھی تو اہل سنت کے پرچار کیا نا اعلیٰ حضرت نے۔ اچھا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، حضرت علماء کو اب مشکلات کا سامنا نہیں، بلکہ سید اعلیٰ حضرت کو بھی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گورنمنٹ آپ کے خلاف تھی، بندہ ہوئے حق تھے کہ گورنمنٹ بھی نہ جفا پاوے ہو ہی نہیں سکتا۔ کھڑا بندہ جڑا ہوندا ہے نا جی، دو نمبر نال وہی بندی ہوئی نہیں، گورنمنٹ خلاف۔ پھر بعض مولوی جو ہیں اس وقت ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ میرے امام نے اس وقت جو حضور کی امت کو فکر کی ہے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ہم مسلمان ہیں، اسلام کا اپنا تشخص ہے، ہمارا مسلمانوں سے تو اتحاد ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم سے نہیں۔ آپ کی اسی فکر کو، اسی سوچ کو بعد میں دو قومی نظریے کا نام دیا گیا ہے۔ میں اس بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، کھوج لگا رہا تھا کہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کس نے کیا ہے کہ مسلمان تھے ہندو کٹھے نہیں ہو سکتے، یہ دو قومی نظریہ۔ جب میں گہرائی تک پہنچا تو جس وقت ہمارے امام احمد رضا نے یہ فکر پیش کی تھی نا دو قومی نظریے کی، اس وقت تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی پاکستان بننے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں، فتنہ قادیانیت ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، آپ نے تمام فتنوں کے دروازے اپنے دور میں بند کیے۔ ابھی لوگ ہوا کا رخ چیک کر رہے تھے، ہوا کی طرف جاتی جو فتنہ قادیانی کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سید اعلیٰ حضرت نے 5 کتابیں ان کے خلاف لکھی، قادیانیوں کے خلاف 5 کتابیں لکھ کر ان کے تمام جو باطل عقائد و نظریات سے ان کے رد آپ نے فرمایا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ 1899 میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، بہت بڑا چوٹی کا سائنسدان ڈاکٹر 1899 میں اس نے کتاب لکھی اور یہ دعویٰ کیا کہ 17 ستمبر کو قیامت آ جائے گی۔ 17 ستمبر توجہ ہے دیکھو، سبحان اللہ۔ ویسے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک دیہات کے ماحول میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، امام اہل سنت کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا ہے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے والے لوگوں پر راضی ہو گیا۔ رب جن پہ راضی ہو جائے نا، پھر ان لوگوں کا رخ اپنے نیک بندوں کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، وگرنہ بس شہروں تک یہ سلسلہ رہ گیا تھا۔ اور اتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، مجھے ویسے یقین جانیے بڑا لطف آ رہا ہے بیان کرنا۔ 1899 میں ایک ڈاکٹر
بہت بڑا سائنسدان تھا، امریکہ تک کے سائنسدان اس سے متاثر تھے. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ 17 ستمبر کو قیامت آ جائے گی. اعلیٰ حضرت تک یہ مسئلہ پہنچا، آپ نے یہ نہیں فرمایا او جی ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم تو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، میرا کام مسجد نماز پڑھانا، باقی خسمان خان آپ آدھی روٹی سیدھی کریے نا. فرمایا یہ کون ہوتا ہے تاریخ کا تعین کرنے والا کہ 17 ستمبر کو قیامت آنی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات ضرور بتائی ہیں، تاریخ نہیں بتائی. یہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے کتاب لکھ کر اس کا حوالہ فرمایا. بڑی ہلچل، بڑی افراتفری پڑی ہوئی تھی، 17 ستمبر کو قیامت آنی ہے. اس وقت کے جو پڑھے لکھے نوجوان، ایک ہاتھ میں اس ڈاکٹر کی کتاب، ایک ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کی کتاب. 17 ستمبر کا انتظار ہو رہا ہے کہ بنے گا کیا، لیکن 17 ستمبر آئی، اس کی کتاب جھوٹی ثابت ہوئی. میرے امام کی کتاب آج بھی مارکیٹ میں دکھ رہی ہے. توجہ دی. اعلیٰ حضرت آپ جس میدان میں بھی آئے ہیں نا جی، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کوئی مسئلہ آ جاتا نا جی کہ اس پہ آپ تحقیق کریں، اس کی ریسرچ کریں. آپ فرماتے تھے بھی چیک کرو اعلیٰ حضرت نے اس پہ قلم اٹھایا ہے، اگر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو آپ اپنی قلم کو اسی وقت چھوڑ دیتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت جس مسئلے پہ قلم اٹھاتا ہے نا تو پھر کوئی گنجائش چھوڑتے ہی نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 488 اور 499، اس میں یہ جواب ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، کیونکہ حضرت مجھے ارشاد فرما رہے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، نظریات اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کا ادب یہ بیان کیا جائے گا. موضوع آج کا ہے نظریات اعلیٰ حضرت اور ادب. 16ویں جلد صفحہ نمبر 488 499 میں یہ بات موجود ہے. آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، مسجد کا جو سامان، پنکھے، ٹوٹیاں، دیگر سامان، یا مسجد شہید کر کے نئی بنانی ہے، دروازے، اینٹیں، جو ناکارہ سامان ہو گیا کہ اس کو منتظمین اس مسجد کے سامان کو بیچ سکتے ہیں؟ اگر یہ بیچ سکتے ہیں تو پھر خریدنے والے کے لیے یہ سامان خریدنا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بیچنا جائز ہے، لیکن خریدار کو تنبیہ کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ مسجد کا جو سامان خرید رہا ہے اسے یہ تنبیہ کرو کہ اس سامان کو وہ عزت کی جگہ پہ لگائے. مسجد کے سامان کو اگر چیزیں ناکارہ ہو گیا ہے، ذلت کی جگہ پہ نہیں لگایا جا سکتا. کوئی دروازہ خرید کے لے گئے، جا کے لیٹرین کا دروازہ وہ لگاتے ہیں، اینٹوں سے گٹر بنا دیا، فرمایا اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سامان نے اللہ کے گھر میں کچھ وقت گزارا ہے، اس کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے، اب اس کا احترام اور ادب بھی ضروری ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، جہاں بریلوی کا نام آتے کرتے ہیں وہ بڑے شدت پسند ہے، انہوں نے تو بڑا ادب کا درس دیا. پھر مزید اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ نے فرمایا مسجد کا جو کوڑا ہوتا ہے نا، ہم جو صفائی کرتے ہیں کوڑا، فرمایا اس کوڑے کو بھی ذلت کی جگہ پر ڈالنا جائز نہیں. عام روڑی ہے جہاں لوگ پھینکتے ہیں، فرمایا وہاں مسجد کا کوڑا ڈالنا جائز نہیں. اس کوڑے کا بھی ادب بتایا کہ اس کو بھی عزت کی جگہ پہ ڈالنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، جو امام اپنے ماننے والوں کو مسجد کا کوڑے کا بھی ادب سکھا رہے ہیں، کیا اس مسلک میں علماء کا کوئی گستاخ پیدا ہو سکتا ہے؟ اولیاء کا گستاخ، صحابہ کا، اہل بیت کا، انبیاء کا. اسی لیے تو کہتے ہیں مسلک رکھنا تو اہل سنت رکھنا. یہ محبت والا مسلک ہے، ادب والا ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 465،
65 صفحہ نمبر۔ آپ سے سوال کیا گیا تھی زید عمر کا آپس میں ہو گیا اختلاف۔ زید یہ کہتا ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں، 8-10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام ہے، لہذا مولا علی پاک اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مسلمان تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلمان۔ عمر یہ کہتا ہے اگر 8-10 سال کی عمر میں چونکہ ان کا اسلام قبول کرنا ثابت ہے مولا علی کا، اس سے پہلے بھی مسلمان مانا جائے تو پھر انہوں نے قبول کیا کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا۔ اب یہ اختلاف آ گیا سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس، جی آپ رہنمائی فرما دیں، ہمارا اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اہل بیت کے ساتھ محبت، آپ نے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں، صحیح الایمان، اور فرمایا کہ یہ قول بھی درست ہے کہ 8-10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بڑا تفصیلی جواب ہے، میں تو مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا ایمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایمانی اجمالی اور ایک ہوتا ہے ایمانی تفصیلی۔ اجمال، آپ نے کوئی گھر کوٹھی مسجد بنانی ہو تو انجینئر کے پاس جا کر ہم نقشہ بنواتے ہیں نا، وہ نقشہ لکیریں بنا کے دے دیتا، پوری مسجد تیار کرتی ہے اس کو، تو یہ اجمالی ہے۔ پھر مستری آ کے جب بناتا ہے تو وہ تفصیل ہوتی ہے۔ اجمال پہلے ہوتا ہے، تفصیل بعد میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی پاک نے ایمان اجمالی طور پر تو پہلے قبول کر رکھا تھا، 8-10 سال کی عمر میں جو ایمان کو قبول کیا ہے وہ ایمان کی تفصیل کو قبول کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس امت کو گمراہ ہونے سے بچایا، اور میں ممبر رسول پر بیٹھ کر پورے وثوق سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اگر یہ ساری امت جمع ہو کر اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے نا، یہ امت میں احسان ہے، ہم تو اس احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت جو شاعری یہ جو کلام پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھنے کے لیے بھی درس نظامی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تو وہ کلام بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور بندہ اعتراض کرے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 613، میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے فتاوی رضویہ مکنا کوئی نہیں تو پھر اپنا تو کسی حساب میں گل کرنی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 613 اس میں یہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ صاحب اس کا اطلاق کرنا، حضور کے لیے لفظ صاحب بولنا درست ہے؟ محمد صاحب کہنا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت اب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ لفظ صاحب تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا گیا، سنن ابی داؤد شریف، وہ جو سفر کی دعا، حضور سفر میں جا رہے تھے دعا مانگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہم انت صاحب فی السفر، عرض کی اے اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہے، انت صاحب، اللہ کے لیے لفظ صاحب بولا ہے، فرمایا لفظ صاحب اللہ کے لیے بھی جائز ہے، اللہ کے لیے بولا گیا ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت آپ نے پیش کی، ویسے تو میں نے بھی ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک پڑھائی ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی لفظ صاحب استعمال ہوا ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، میں فتاوی رضویہ والی ذکر کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے لفظ صاحب قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، لفظ صاحب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے بولا ہے۔
اچھا اتنی ہو گئی بات. اچھا حضور اب ہم نبی پاک کے لیے لفظ صاحب بول رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی اجازت نہیں ہے, ٹھہرو. اللہ اکبر. ادب رسالت دیکھو. آپ نے فرمایا ایسا بولنے کی ہرگز اجازت نہیں جیسے کہ چودھری صاحب, شیخ صاحب, نمبردار صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب, ثنا خان صاحب ہوتا ہے کہ نہیں ایسے. فرمایا ایسے پکارنے کی اجازت نہیں. حالانکہ لفظ صاحب حضور کے لیے قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, پھر بھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اگر بولنا ہے ایسے نہیں بولنا جیسے تم اپنی روٹین میں بولتے ہو. نمبردار صاحب, چودھری صاحب, فرمایا ایسے نہیں بولنا. ہاں اگر بولنا چاہتے ہو تو یوں کہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, ہمارے صاحب ہیں. دیکھو کیسا ادب کا درس دیا ہے کہ ایسا لفظ جو قرآن و سنت سے نبی کریم علیہ السلام کے لیے بولنا جائز تھا, درست تھا, لیکن اس کے بولنے کا طریقہ بھی اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے کیسے بولنا. خودداری کا درس بھی دیا اعلیٰ حضرت نے. دکان پہ چلے گئے, ہاتھ میں بوتل ہے. آج تو 2 2.5 کتابیں پڑھ گئے نا جی, وہ کہتا میں دکان پہ جمع سوتا رہا, میں تو پتہ نہیں کی پہنچے گا. ایسے ہی ہے نا جی. وقت کا امام, 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف, کوئی علم کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں کتاب نہ لکھی ہو. ہاتھ میں شیشی تیل لینے کے لیے چلے گئے. دکان والے سے کہا شیشی بھر دو تیل کی, بتاؤ پیسے کتنے. اور شیشی بھر دی جی 5 آنے کی بنتی ہے, کیونکہ تسی سارے مولوی صاحب ہو, تم ہمارے عالم ہو, آپ ایسا کریں آپ 3 آنے دے دیں. آپ نے 5 نکال کے اس کے میز پہ رکھے. فرمایا احمد رضا اپنا علم 2 آنے میں نہیں بیچتا. تو عالم کے اندر اس طرح کی وصف ہونی چاہیے. ہم جن کے مقلد ہیں نا حنفی, جس وجہ سے کہلواتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنے شاگرد امام ابو یوسف کی یہی تربیت کی تھی. فرمایا حجامت کے لیے حمام میں جاؤ نا, جا کر یہ نہ کہنا میں مسافر طالب علم ہوں, بڑی دور سے پڑھنے آیا, بڑا غریب ہوں, یتیم ہوں, مسکین ہوں, پتہ نہیں کیا پوچھوں, طالب علم ہونے ہیں ایسی تو ساڑھے پاس رعایت کرو. فرمایا نہیں یہ بات نہیں کرنی, لوگ 5 آنے لے کے جائے تو تو نے 10 لے کے آنے ہیں, تاکہ جب تو دوبارہ جائے نا جی, تو دکان میں داخل ہو تجھے سلام بھی کرے جی قاری صاحب آ گئے. اگر کسی کو کپڑا ڈالنا ہو اس کو سائڈ میں کر دے جی قاری صاحب نے جا کے نماز پڑھانی کا لینا لے جاؤ کر کے. یہ ہے ہمارے اسلاف, ہمارے اسلاف نے ہماری اس طرح تربیت فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت کے دور میں مختلف قسم کے نظریات آئے. ایک یہ نظریہ آیا کہ زمین گھومتی ہے, خالص طرح ایک سائنسی مسئلہ ہے. آپ نے تو یہ نہیں کہا جی ایسے تو مندر سے بیٹھ کے بس قرآن پڑھتے ہیں, پڑھانے ہیں, کتاباں پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں. یہ تو کسی سائنسدان کے پاس جاؤ نا, زمین گھومتی ہے. سید اعلیٰ حضرت نے صرف راتی نہیں فرمایا بلکہ دلائل کے انبار لگا دیے کتاب لکھی تھی اس کے اوپر. 80 کے قریب آپ نے دلائل قرآن و سنت سے جمع کیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, پھر اس کے اوپر پہاڑ ریخیں بنا کے ٹھوک دی ہیں. جب اللہ نے ریخ لگا دی تو پھر وہ حرکت کہاں کر سکتی ہے, کوئی نہیں. پھر کسے شکل والا مسئلہ آیا کہ ہر شے زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ بھی ایک سائنسی مسئلہ تھا. مثال سائنسدانوں نے یہ تھی, سیب ٹوٹتا ہے زمین پہ گرتا ہے, انار ٹوٹتا ہے زمین پہ گرتا ہے. مسئلہ یہ کہ زمین کے اندر کشش ہے, یہ ہر شہر کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آج بھی اسکولوں کے اندر جو سائنس بچے پڑھتے ہیں ان سے پوچھ رہے نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین کے اندر کشش ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کے اندر اس کا رد فرمایا یہ بات غلط ہے کہ زمین ہر شہر کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھے تعجب ہے, اتنے بڑے شہر کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, بڑے سارے پتھر کو اوپر سے گراؤ تو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. وہ غبارہ جس کے اندر آدھا سٹاک ہوا نہیں ہوتی,
اس کو زمین کیوں نہیں کھینچتی، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کہنے لگے حضرت پھر تمہاری تحقیق کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین ہر شے کو اپنی طرف نہیں کھینچتی بلکہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ غبارے کے اندر ہوا اس کی اصل اوپر سے اوپر جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب غبارے سے ہوا نکل آتی ہے تو وہ دوبارہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ فرمایا ہم مٹی سے بنے اسی لیے تو مٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا آپ نے۔ آج درباروں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اگر ان سے اعلیٰ حضرت کی محفل رکھی ہے، فکر رضا سننا چاہتے تو ذرا سینے چوڑے کر کے بیٹھنا ہے۔ آج درباروں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، بھنگ چرچ بھنگڑا کلچر موت کا خوہ میلا کھیلا یہ ساری خراب فات لوگ اٹھا کے فٹافٹ بغیر سوچے اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اب ریونیو میں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے یہ مسئلہ پوچھا گیا فتاوی رضویہ شریف، حضور اگر دربار شریف پر جاؤں اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضری دوں تو کیسے جاؤں، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاؤ، جانا ثابت ہے بزرگوں کے مزارات پر، لیکن قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، قبر کو بوسہ بھی نہیں دینا، اور فرمایا کہ قبر کا طواف بالاتفاق ناجائز ہے، بس 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، پھر دیکھنا تمہاری مرادیں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے اہل سنت کے عقائد و نظریات، اسے کہتے ہیں بیدری مسلک۔ یہ بھنگڑا کلچر، یہ جو خرافات درباروں میں چل رہی ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کو ختم کرو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، مل جل کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت، علماء اہل سنت، امام اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کی گئی، کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، اللہ کے ولی کے دربار پہ جاؤ تو بڑے بڑے فیوز و برکات بندے کو بڑا فیض حاصل ہوتا ہے، لیکن اب تو ایسا نہیں۔ بے نمازی دربار پہ جاتا ہے، یہ سیون شریف بے نمازی جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر بے نمازی، بے حیا گیا واپس آیا پھر بے حیا۔ حضور اب تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، یہ تو اس وقت بھی یہ بات تھی، اب تو بہت دور کی بات ہو گئی نا، ہم سوچتے ہی نہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، سر میں درد ہونا جی گولی کھائی آرام نہیں آیا تو بڑی بے چینی ہوتی ہے، دوا نہیں ہے ٹھیک کیوں نہیں ہوا، ڈاکٹر بدلو دوائی بدلو، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا یار دربار پہ بندہ گیا، بے نمازی تھا، بے نمازی آ گیا تو کیوں نہیں بے چینی ہو رہی؟ جیسا گیا ویسا واپس آ گیا، خرابی کہاں ہے؟ اللہ کے ولیوں میں تو کمی ہے کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے پھر کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم نے بزرگوں کے مزارات کے تقدس کو ہم نے پامال کیا، ہم حاضری کے لیے نہیں جاتے معذرت کے ساتھ، ہم اپنی تفریح اور پکنک کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم جاتے اللہ کے ولی کے مزار پر اس طرح جیسے جانا چاہیے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ بے نمازی جاوے تو بے نمازی واپس آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے، وہ فیوز و برکات اب حاصل نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمایا جو خرافات تم نے شروع کر دی ہے نا درباروں پہ، غیر شرعی افعال جو شروع کر رکھے ہیں، ان غیر شرعی رسومات کی وجہ سے اولیاء کاملین نے، صاحب مزار بزرگوں نے اپنے چہرے پھیر دیے، وہ ناراض ہے تم سے، اس لیے تو تمہیں کچھ ملتا نہیں۔ ہاں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو پہلے ان تمام خرافات کو ختم کرو، پھر اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر حاضری دو، پتہ چل جائے گا کہ کسی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ سید اعلیٰ حضرت نے کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں اس امت کی رہنمائی نہیں فرمائی۔ وہ کمال کے مجدد تھے، آپ مجدد ہوتے ہی وہ ہے، ہر صدی کا مجدد ہوتا ہے کہ جو گرد غبار آئی ہے نا جی، شریعت کے چہرے پہ مجدد کا کام ہوتا ہے آسان مانا، اس گرد غبار کو ہٹائے
اور چلیے شریعت کا صاف چہرہ کر کے امت کے سامنے کیا جائے، حضور کی امت کے سامنے، تاکہ پتہ چلے دین یہ ہے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، توجہ فرمانی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ کمال شخصیت تھی، وہ کمال آپ کو حضور کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں حاضر تھا، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اندازہ لگائیں، حضرت نعت شریف پڑھ رہے تھے، اس کے آخری مقطع کی وضاحت حضرت کر رہے تھے، میرا دل کرتا تھوڑی سی بات میں بھی کروں۔ ہدایت بخشش میں جیسا لکھا ہوا ویسا نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے خیانت نہیں کی، ادب کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ ہدایت بخشش اگرچہ میں نعت خواں نہیں ہوں، ذوق تو ہے نا جی، پڑھتے تو ہیں ہم۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو جس سے شاید 1000 پھرتے ہیں۔ علماء بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن لکھا ایسا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ نہیں بولا ہے، اور وہ لفظ میں وہ نقل کر رہا ہوں، میں بھی سگے رضا ہوں، بے ادبی میں نہیں کرتا، اس کو میں نقل کروں پھر اس کی حکمت بتاؤں، وہ لفظ اعلیٰ حضرت نے بولا کیوں ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ اپنی ذات کو مٹا دینا تو تصوف ہے۔ وہاں جا کے آکڑ نہیں دکھائی کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں۔ ایک دن وہ ناز شروع ہے، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، حضور خادم نوکر حاضر ہے۔ جلال الدین سیوطی بھی تو غلام تھا، اس پہ نظر کرم کی ہے نا، اتنی مرتبہ دیدار ان کو کروایا، تو میں بھی تو نوکر ہوں، مجھے بھی کروا دیں۔ دیدار نہیں ہوا، دوسرا دن آ گیا، حضور امام بوصیری بھی تو غلام ہے نا، اس پہ کرم فرمایا ہے، تو میں بھی تو نوکر ہوں، مجھ پہ بھی فرما دیں۔ تیسرا دن، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے وہ نعت بھی شریف میں مکمل کر دیا، آخری مقطع جو لکھا نا آپ نے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، یہ لکھا۔ آپ کے خلیفے آپ کے ساتھ تھے، کہتے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا دروازہ کھلا، پھر ہوا کیا، میں نے اعلیٰ حضرت کو حضور کے قدموں میں پایا ہے، دیدار ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو جو کتا کہا ہے نا جی، یہ عام نہیں، مدینہ شریف کا کتا کہا ہے، اس کو عام نہ سمجھے۔ کتا صحابہ کاف کا ہونا جی، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں کچھ وقت اس نے گزارا ہو، وہ بھی عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے، اللہ قرآن میں ذکر کر دیتا ہے۔ تو مدینہ کے کتے تجھے نہیں سمجھے۔ اچھا، بو علی کلندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا مرید آ گیا، ابھی میں شعر کی وضاحت کر رہا ہوں، توجہ بھائی، ابھی نتیجے تک ہم نہیں پہنچے ہیں۔ بو علی کلندر، آپ کا مرید آیا، حضور حج پہ جانا ہے، کوئی نصیحت ہی فرما دیں۔ بزرگوں کے اپنا ہی انداز ہوتا ہے تربیت اور نصیحت کا۔ ابھی تو یوں محسوس ہو رہا ہے کچھ دعائیں سکھائی ہوں گی، کوئی طریقہ بتایا ہوگا، احرام ایسے پہننا ہے، چکر ایسے لگانے، اس نے پیر کے پاس ہی آنا نا سیکھنے، حج پہ جا رہا ہوں سکھاؤ، فرمایا جا تیرا حج قبول ہی قبول ہے، کسی کو پریشان نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو اذیت نہ پہنچانا، کسی کو اذیت نہ پہنچانا، تیرا حج قبول ہے جا۔ بو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حج کیا، سارے رکن ادا کیے، واپس آ رہا تھا، دل میں یہ بات موجود تھی، پیر صاحب نے کہا کسی کو تکلیف نہیں دیں، ٹھوکر لگی، مدینہ شریف کا کتا تھا اس کے اوپر گر گئے، کتے کے بازو پہ زخم آیا، فوراً خیال آیا پیر صاحب نے تو منع کیا تھا، ملم پٹی کی بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ عام کتا کوئی نہیں، حضور کی گلیوں کا ہے، ملم پٹی کی۔ جب واپس آئے بو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ حج کر رہے ہیں، حضور ہو گیا، تکلیف تو نہیں کسی کو دیتی، حضور آپ کا حکم تھا، بہت احتیاط کی، عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بس ٹھوکر آئی،
मैं कुत्ते पे गिर गया, उसको चोट लगी, लेकिन पट्टी करके आया हूँ। वो वाली कलंदर ने कपड़ा हटाया, फरमाया यही पट्टी की थी। फरमाया वो कोई आम नहीं, वो तेरा पीर ही था, तेरा मुर्शिद था, मैं हुजूर के दर का कुत्ता हूँ। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीद से कहा, हुजूर मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, इजाजत दो। कहते ठीक है चला जा, लेकिन हुजूर के रोजे पे जाके कहना कि वो फलां का कुत्ता ना, वो भी सलाम कह रहा है। अब मुरीद बना, अपने पीर को ये लफ्ज कहता है। वो हुजूर के रोजे पर गए, वली इब्ने वली, शेखुल उलमा, शेखुल सोलहा, पीर तरीकत, राबर शरीफ, बड़ा लम्बा चौड़ा करके अपने पीर साहब का नाम लिया कि उन्होंने भी सलाम भेजा है। पीर साहब ने कहा था आवाज आ जाए, जवाब आए तो समझी सलाम कबूल हो गया, नहीं तो नहीं। एक मर्तबा का जवाब कोई नहीं आया, दूसरी मर्तबा का जवाब नहीं आया, तीसरी मर्तबा कहा, आवाज आई, वही कहना जो मेरे यार ने कहा था। और लफ्ज तब्दील क्यों कीते हैं? आवाज आई, लफ्ज तब्दील ना कर, वही लफ्ज बोल जो मेरे यार ने बोले थे। कहते कि जब मैंने कहा ना कि उस कुत्ते ने भी सलाम भेजा है, साथ ही हुजूर ने वो सलाम कबूल कर लिया है। कभी कभी ये लफ्ज ही बड़ा मकबूल हो जाता है। तो हुजूर ने तो सैयद आला हजरत ने आज भी इंकिसारी और अपनी जात को मिटाकर हुजूर की बारगाह में हाजिरी जब पेश की ना जी, तो फिर हुजूर ने भी करम नवाजी फरमाई है। ये कि बंदा आज ही इख्तियार करे, चाहे तो फट्टे से बैठा, पता कोई नहीं, दो दो किन्ने होंगे ने, लेकिन वो भी ये बात कर रहा है हुजूर इल्म गैब कोई नहीं, नबी पाक हाजिर नाजिर कोई नहीं, चाय पी रहा है। और उसको ये नहीं पता कि 3 चाय कच्ची मंगवानी तो इसका बिल कितना बनेगा, एक 15 रुपए का कप है तो 3 कितने का बनेंगे, ये नहीं पता। उसको ये पता है कि हुजूर को इल्म गैब कोई नहीं, हाजिर नाजिर कोई नहीं, नूर कोई नहीं। और जगह जा यार, तेरा ये मनसब है तो ये बातें करे, खुदा का खौफ कर, तेरा जो चेहरा सलामत न समझ, हुजूर अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर ही है। वो कहना कौन सा गुनाह है जो ये उम्मत नहीं कर रही, हुजूर की वजह से हम सलामत है ना जी। इतने बड़े बड़े इमाम आजिज़ उनकी सारी पेश कर रहे हैं, बंदे को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। उसको ना आए तो साथ वाले को चाहिए कि थप्पड़ लगा के उसको शर्म दिलाए कि सारी दुनिया पड़ी है तबसरा करने के लिए, तुझे बस हुजूर की जात नजर आई है कि शुरू हो गया फलां कोई नहीं, फलां कोई नहीं, फलां कोई नहीं। तो होता कौन है जिसको यही नहीं पता कि मेरे परदादे का नाम क्या है, वो हुजूर पे बात करता है। हकीकत है जी, एक मौलवी वो बात कर रहा, मैं कहता तेरे परदादे का ना की है, कहता जी मेरे सवाल में परदादे का करना की, मैं तू ना दस, तुझे तो अपने परदादे का दादे का नहीं पता है, बात करते तू नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, जा जाके अपना चेहरा देख के तुझे अंदाजा हो जाएगा हुजूर से नाज़िर है कि कोई नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत, आपके बड़े बड़े एक फैजान आला हजरत को मैं आपको बताता हूँ, अबुल हसन अशअरी। हम अकायद में उनके मुकल्लद हैं, अकायद में पैरवी हम अबुल हसन अशअरी की करते हैं, मसाइल में इमाम आज़म अबू हनीफा की करते हैं। आपके मुबारक दौर में एक फितना पैदा हुआ जो अल्लाह ताला के लिए जिस्म साबित करते थे, जिस्म, ये जिस्म हमारा जिस्म है, अल्लाह का भी जिस्म। अबुल हसन अशअरी चूंकि वक्त के बहुत बड़े मुहक्किक इमाम थे, आपने रद्द फरमाया, उस दौर में ईमान की अलामत, ईमान की पहचान अशअरी होना था। जो अशअरी होता लोग समझ जाते ये ईमान वाला है, जो अशअरी ना होता तो उसमें शक करते, पता चल जाता तो काफिर जानते। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सहाबा इकराम के दौर में फितना खारजियत पैदा हुआ, जो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर जानते थे, अहले बैत के बारे में इस तरह की घटिया नजरियात रखते थे, खारजी, ये फितना पैदा हुआ। सहाबा इकराम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सहाबा फरमाते हैं किसी बंदे के बारे में हमें शक होता मोमिन या मुनाफिक है, कहते हम उसके सामने जिक्र अली करते, फिर उसका चेहरा देखते, चेहरा खिल जाता तो ईमान वाला समझते, बिगड़ जाता तो मुनाफिक समझ लिया करते। तो
پاک علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا، حضور کا وصال کا وقت، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو حذیفہ کو بلایا. حضرت حذیفہ سرکار کے پاس گئے، پھر واپس آئے. صحابہ نے تو پھر پوچھنا نا حذیفہ، اے ابو حذیفہ بتاؤ حضور نے کیا فرمایا ہے. صحابہ تو اتنا خیال کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام تو نال پہنتے ہیں نا، نالین پاک پاؤں میں تو بے ادبی سمجھتا ہوں جوتا کو، نالین پاک تو حضور پہنتے تھے نا جی. صحابہ اکرام اس چیز کا بھی خیال رکھتے تھے وہ کس طرف سے زیادہ گھستا ہے. ایک راوی حدیث جب بھی روایت کریں، روایت کرتے کرتے اپنا ہاتھ دوں رات پہ مارے. کہا یار تو نے اپنا ہاتھ ران پہ کیوں مارا؟ کہتے کچھ پتا نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات کی تھی تو اپنا ہاتھ ران پہ ہی مارا تھا، اس سنت کو اپنایا. ایک صحابی اپنا گھوڑا لے کر کے میدان میں جا کر گھمایا اور دوسرے کا خیر ہے کوئی مقصد نہیں ہے نا گھمائی جانا، اور اس نے کہا کچھ بھی پتا نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا تو حضور نے اس جگہ اپنا گھوڑا گھمایا تھا، میں بھی اس لیے گھما رہا ہوں. اتنی سنت پہ عمل کرتے تھے وہ حضور کی. میرے دادا مرشد پردادا استاد محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمت اللہ ہے فیصلہ آباد والے، یہ میرے پردادا استاد ہیں اور دادا میرے مرشد ہیں. آپ جب حدیث پاک پڑھاتے تھے اس طرح فنا پھر رسول میں غرق ہو کر پڑھایا کرتے تھے. حدیث پڑھاتے اگر لفظ آتے نا کہ نبی پاک علیہ السلام روئے، خود بھی روتے، طالب علموں کو کہتے تم بھی رو، حضور روئے ہیں. حدیث پڑھاتے لفظ آ جاتا ہے کہ حضور مسکرائے ہیں، خود مسکراتے، طالب علموں کو کہتے تم بھی مسکراؤ، حضور مسکرائے. یہ ہمارے اثرات تھے جو اتنی بار حضور کی نوٹ کرتے تھے. ابو حذیفہ حضور کے گھر میں جائیں عدالت کے ایام میں، پھر واپس آئے، صحابہ نے تو پوچھنا ابو حذیفہ بتاؤ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا، کون سی باتیں تیرے ساتھ کی. حضرت ابو حذیفہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے تمام منافقین کے نام بتا دیے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں منافقین کو اس طرح جانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں. کون منافق ہے حضور نے مجھے بتا دیا. حضور غلاموں کو بتا رہے ہیں، حضور کے بتانے سے غلاموں کو علم آ رہے ہیں، نبی کو کوئی نہیں. کیا فلسفہ ہے، شرم آنی چاہیے. بہرحال صحابہ نے کہا اچھا پھر ان کے نام ہمیں بتاؤ، ہمیں بھی پتا چلے. آپ نے فرمایا نہیں، میں کمزور ہوں، نام بتا دوں گا تو وہ میری جان کے دشمن بن جائیں گے. صحابہ کرام پھر پتہ کیا کرتے تھے، کوئی مر جاتا نا پوچھتے ابو حذیفہ جنازے میں ہے، اگر ہے تو جنازے میں شرکت کرتے، نہیں ہے تو منافق جان کے چھوڑ دیتے ہیں. اور کوئی بات سمجھ آئی ہے جو میں نے کہی ہے؟ صحابہ کرام جنازہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے ساری برادری کا ہے، وڈیرا ہے، چل یار اللہ کا واسطہ ہے، نہیں، وہ اس لیے جنازے میں شرکت کرتے تھے کہ حضور سے اس کی نسبت کیا ہے، حضور کا غلام ہے تو شرکت کریں گے ورنہ کوئی نہیں. تو اس دور میں ایمان کی علامت اور پہچان حضرت ابو حذیفہ بنے. جہاں ابو حذیفہ ہوتے ان کو ایماندار تصور کرتے، جہاں نہ ہوتے ان کو نہیں. اس دور میں جو فتنوں والا دور ہے، جہاں لانا چاہتا تھا لے آیا ہوں، محبت سے سبحان اللہ کہہ. اگر تسی کوئی پابندی نہیں لائی نہ دے بھی تسی سبحان اللہ نہیں کہنی. میں درخواست کر دوں جی اگر کوئی پابندی نہ لائی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دور میں جب طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں اور جب پاک و ہند میں ایسے فتنوں نے سر اٹھایا کہ جو مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آگے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کے خیال سے گدے پیر کا خیال بہتر ہے. اس طرح کے جب فتنے اٹھے، کوئی کہہ رہا تھا دیوار پیچھے کا نبی کو علم نہیں، کوئی کچھ. جب اس طرح کے فتنے اٹھے
عقائد و نظریات کو آپ نے بچایا ہے. تو اس دور میں ایمان کی پہچان اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت و سمجھو اہل حق ہیں, جہاں اعلیٰ حضرت و سمجھو حق ہے, جہاں اعلیٰ حضرت کوئی نہیں سمجھو شک ہے. کیونکہ اب ایمان کا معیار علامت اور پہچان میں شروع سے لے کر آیا ہوں, اگرچہ شارٹ کٹ آیا ہوں ٹائم کی وجہ سے, لیکن اس زمانے کے اندر جو اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہے, آپ کی تعلیمات کو مانتا ہے, سمجھو یہی اہل حق ہیں. لیکن بات ختم کریں, کوئی میسج بھی دیں آپ کو, کوئی پیغام بھی. آج کی یہ جو عرس اعلیٰ حضرت کی تقریب ہے, اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ادب کا درس دیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی اس امت کو. آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا, نبی پاک علیہ السلام کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے میلے کہہ سکتے ہیں؟ آج کا کوئی مفتی ہوتا, ہم جی جو میلے ہو جانتے گئے حج کی ہے, یہ اعلیٰ حضرت تھے. اسے کہتے ہیں امام اہل سنت. اعلیٰ حضرت کون اہل سنت کے امام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. حضور تو پھر کیا کہیں؟ فرمایا یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں بنا لے رکھی ہے. کیا محبت سکھائی ہے اعلیٰ حضرت نے سنت میں. اصل کے اہل سنت, اصل کے اہل حضرت. حضرت تعویذ اس کا میں انکار نہیں کرتا, کلام اللہ تعالیٰ کی اثر ہے. اگر بات کروں تو ناراض تو نہیں ہوں گے, تو ہو بھی جاؤ تو بڑی گل ہے. اس ممبر کا تقاضا ہے کہ گل حق نہیں کرنی, کسی کو چنگی لگے ماڑی لگے کوئی مسئلہ نہیں. بات تو جانا مسئلہ بننا ہے, امام صاحب کو بننا ہے, میں تو چلے جانا. خیر علماء سے پیار کیا کریں. علماء سے جب تک بندہ وابستہ رہتا ہے نا جی, پھر بندے کی دنیا بھی سنوری جاتی ہے, آخرت بھی بچی جاتی ہے. اچھا یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں جو بات کر رہا ہوں, میری زندگی کا اب تک جو حصہ گزرا ہے نا جی, صرف وہی جو نادانی کے ایام گزرے ہیں. جب سے سمجھدار ہوا ہوں تقریباً مدرسوں میں رہا. پہلے قرآن پڑھتے رہے ہیں, پھر رسول اللہ کی حدیث پڑھتے رہے ہیں, درس نظامیہ پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے ہوئے بھی تقریباً کوئی 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں, یا اس سے زائد تقریباً اتنا عرصہ تو پڑھاتے ہو گیا. حضور کی حدیث پڑھا رہے ہیں. میں نے آج تک کوئی روایت ایسی نہیں دیکھی, ضعیف سے ضعیف روایت میرے سامنے سے نہیں گزری کہ کوئی صحابی اتنا دور کا سفر کر کے نبی پاک کے پاس آیا ہو, پھر آ کر یہ درخواست کی ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار پڑیاں پریشانیاں تو بڑا مسئلہ بنے, آپ تعویذ دیں. کوئی نہیں. صحابی جو بھی میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں آتا تھا, وہ علم دین سیکھنے کے لیے آتا تھا. آپ کوئی مصیبت ستائے ہوئے کسی مولوی کو, کسی پیر کو چلے بھی جائیے نا, دین نہیں سیکھنے کے تعویذ دے دے. چھوڑو یار, کیا ہو گیا. ہمارے کو کرنا تھی وہ, کیونکہ وہ بھی دیہات کا علاقہ ہے, حضرت کو تو پتہ ہے, یہ اکثر بیانات کے لیے وہاں پہ تشریف لاتے رہتے ہیں. وہ میرے کو آگے جی ساڈی نا کارڈ کر دیو, کارڈ. میں نے کارڈ کے لیے شادی کرنی, ساڈے گھر کسی نے مسئلہ کی دال سکتی ہے. میں کہ اتنا مہنگائی کا دور ہے, اتنی مہنگائی ہے, تو اس کا شکریہ ادا کرو جتنے گالی ہے. وہ نہیں جی تھی سمجھے نہیں, تعویذ بھی نکلے نہیں کرو. میں کہ اس طرح کر, وہ تعویذ سارے اکٹھے کر, ادھر پانی میں سامنے گھول, وہ میں پیتا ہوں, پھر یقین آ جائے گا. یار تمہارا رب پہ کوئی بھروسہ کوئی نہیں, سارا تعویذ میں کر کے بیٹھ گئے ہو. اور جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی بھی تو بات کرو. اگر اللہ نہ چاہے تمہارا نقصان, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, تمہارا کوئی نقصان کر سکتا ہے, کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ ہی نہیں چاہتا. تو ایک طویل ان کا 50 پائے تھے پور میرے سامنے. رب پہ بھروسہ رکھو بھائی, پتہ نہیں یہ امت کس طرف چلی گئی ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس
मुरीद आया